اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی ہے۔ کون سی صفت بیان کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جو لوگ الذین یلمزون المتطوعین، متطوعین میں نے بتایا تھا یہ اطاعت سے ہے، اطاعت کرنے والے، فرما بردار۔ یلمزونا، ہمزہ اور لمزہ یہ پہلے پڑھ چکے ہو۔ اس میں کسی پر عیب لگانا، کسی کی آنکھوں سے اشارہ کر کے برائی کرنا، غیبت کرنا، ہمزہ اور لمزہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے معنی میں تھوڑا فرق بھی کیا ہے، بہرحال دونوں کا معنی عیب لگانا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ مومنوں میں سے فرما بردار لوگوں پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی کوشش، جہد کے معنی محنت اور کوشش، نہیں پاتے ہیں، نہیں کماتے ہیں مگر اپنی محنت اور کوشش سے، فیسخرون منہم، تو منافقین ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا اس کی تفسیر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ علی بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ عبد الرحمن ابن عوف آئے 40 اوقیہ لے کر کے سونے کی۔ اللہ کے رسول کے پاس عبد الرحمن ابن عوف سونے کے 40 اوقیہ لے کر کے آئے، یعنی صدقات کے بارے میں، صدقہ کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے آئے، جمع کیے۔ اور انصار کا ایک اور آدمی آیا جس نے کھانے کا ایک سا آپ جانتے ہو ایک پیمانہ ہے، تقریباً 2.5 کلو یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوتا ہے، تو کھانے کا ایک سا یا کچھ زیادہ کچھ کم لے کر کے آئے۔ تو منافقین نے دونوں کو جب دیکھا تو دونوں پر عیب لگایا۔ عبد الرحمن ابن عوف جو 40 اوقیہ لے کر کے آئے تھے سونے کا صدقہ کے لیے، خرچ کے لیے، اور ایک آدمی جو تھوڑا کھانے کا کچھ ہی کلو، 1 سا ہے 2 سا لے کر کے سامان آیا تھا۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ واللہ ما جاء عبد الرحمن بہ الا ریا، ان لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف پر ریاکاری کا الزام لگایا، کہا یہ تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے لے آئے ہیں 40 اوقیہ سونے کا، یہ تو دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ وقالوا ان اللہ ورسولہ لغنیان عن هذه الساعة، اور اس آدمی کے بارے میں کہا جو صرف 1 یا 2 سال لے کر کے کھانا آیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی عیب لگایا اور کہا کہ اللہ اس کے رسول کو یہ سا کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بے نیاز ہے۔ تھوڑا جو کھانے کی شکل میں چاہے جو رہا ہو، چاہے غلہ رہا ہو، چاہے کھجور، کچھ بھی رہا ہو، جو لے کر کے آئے تھوڑا موڑا 1 سا، تو ان کو اللہ اس کے رسول کی ضرورت نہیں، اتنے سے کیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومنین صدقہ اور خیرات کرتے تھے زیادہ تو منافقین اس پر بھی عیب لگاتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہے دکھلاوے کے لیے، اور اگر تھوڑا لے کر کے آتے تھے
تو اس پر بھی عیب لگاتے تھے کہ تھوڑے موڑے سے کیا ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اس کے رسول کو، یعنی ان کا مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ان پر عیب لگاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صدقات کے بارے میں فرما بردار مومنوں پر عیب لگاتے ہیں۔ جو بیچارے مومن ہیں، چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں، جو کچھ اللہ نے ان کو میسر کیا لے کر کے آتے ہیں صدقہ خیرات، تو ان کو دیکھ کر کے ان پر عیب لگاتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو لے کر کے آتے ہیں وہ اپنی کوشش اور محنت سے لے کر کے آتے ہیں، کما کر کے لاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جودہم، اور وہ لوگ نہیں پاتے ہیں جو کچھ لے کر کے آئے ہیں الا جودہم، مگر اپنی کوشش اور کمائی سے، محنت کر کے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فیسخرون منہم، تو ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی علی بن ابی طلحہ کی جو روایت ہے، اس میں آپ کو جو میں نے حدیث کا ترجمہ کیا اس سے آپ کو پتہ چل گیا، عبد الرحمن بن عوف والی حدیث کہ دونوں صورتوں میں لوگ مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، تو اللہ ان کا بھی مذاق اڑائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کی بری صفتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت پاک ہے۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے مقابل میں، ان کی اس برے فعل میں اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو یہاں مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ لأن الجزاء من نوع العمل، بدلہ اس کے عمل کی نوعیت سے ہے، جیسے وہ کام کریں گے ویسے ان کا معاملہ ہوگا۔ تو ان کا معاملہ جس طریقے سے مومنوں کے ساتھ رہے گا ویسے ہی اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، دنیا میں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کرے گا، ان کو رسوا کرے گا، ان کو عذاب دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور مرنے کے بعد آخرت میں جب وہاں پہنچیں گے تو وَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا أَلِيمًا لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا میں مومنوں کا مذاق کیا، مذاق اڑایا، اسی طریقے سے ان کے عمل کے، ان کے کرتوت کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی یہ منافقوں کو رسوا کرے گا، ان کو عذاب دے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 80 سورہ توبہ، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعائے استغفار کیجئے یا دعائے استغفار نہ کیجئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے دعائے استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تبھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو خبردار کر رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ یہ لوگ استغفار کے اہل نہیں ہیں، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، اور اگر آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں، 1 نہیں 2 نہیں 70 مرتبہ بھی کریں، تب بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔
کیا مطلب 70 مرتبہ کا لفظ آیا ہے؟ کیا یہ تحدید کے لیے ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل عرب استعمال کرتے تھے 70 مبالغہ کے لیے، یہ مبالغہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70 نہیں بلکہ کتنی بار بھی تم کوئی کام کہو تب بھی وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ مبالغہ کے لیے ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ 70 بار آپ دعا استغفار کریں اللہ نہیں بخشے گا، لیکن 71 مرتبہ کر دے تو بخش دے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اگر آپ استغفار کریں تو اللہ بخش دے گا، نہ، بلکہ یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ کیسے ہمارے ہاں کبھی لوگ جب کسی چیز کو زیادہ کہنا ہوتا ہے تو 100 کی گنتی پوری کر دیتے ہیں، کہ چاہے سینکڑوں مرتبہ کہو، 100 مرتبہ کہو، 1000 مرتبہ کہو، تب بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہاں مبالغہ ہوتا ہے۔ ہاں عبدالباسط، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ مبالغہ کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے 70 مرتبہ سے زیادہ کریں گے تو استغفار کر دے گا، نہ۔ عرب کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے کلام میں ایسے ہی الفاظ اور ایسے مبالغہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دراصل یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ویسے تو منافقین کے لیے ہے، عام منافقین کے لیے بات ہے کہ آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں نہ کریں۔ کہہ رہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو رخصت دی ہے، میرے رب نے مجھ کو رخصت دی ہے کہ میں 1 بار کروں، 2 بار کروں، 100 بار کروں، 10 بار کروں دعائے مغفرت۔ فواللہ لاستغفرن لہم اکثر من 70 مرہ لعل اللہ ان یغفر لہم۔ جب یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے رب نے مجھے رخصت دی ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی کہو، دعا استغفار کرو، ان کی بخشش نہیں ہوگی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے غضب کی شدت اللہ نے جو فرمایا ہے 70 مرتبہ، تو یہاں سخت غصے کی حالت میں فرمایا ہے۔ یعنی منافقوں کے کرتوت سے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ناراض ہے، اتنا غضبناک ہے کہ غصے کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی آپ دعا استغفار کریں تو منافقوں کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اس جرم سے توبہ نہ کر لیں۔ اس آیت کے تحت ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں امام شعبی۔ اس واقعے کو آپ لوگ غور سے سنیں اور بہتر ڈھنگ سے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کون کون جڑے ہیں؟ عبدالباسط اور کوئی ہیں؟ اسفار الاسلام ہیں؟ اسفار آواز جا رہی ہے؟ اسفار تو کبھی بولتے ہی نہیں۔ چلیے واقعہ سنیے۔ کہہ رہے ہیں امام شعبی نے اس کو نقل کیا، اس واقعے کو۔ کہہ رہے کہ لما ثقل عبداللہ ابن ابی انطلق ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی قد احتضر فاحب ان تشهد وتصلی علیہ۔ یہ الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے، عبدالباسط آپ کے پاس کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، پی ڈی ایف میں بھیج دیا سب کو، بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے؟ اچھا، تو یہ واقعہ میں چونکہ میرے پاس کتاب ہے تو میں کتاب سے، اب اگر سب کے پاس کتابیں ہوتی تو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ سب کو کرا دیتا، لیکن آپ کے پاس کتاب نہیں، اس لیے تفسیر کا جو مفہوم ہوتا ہے، چاہے وہ 10 لائن میں ہو چاہے 1 صفحے میں ہو، سب کا خلاصہ میں اختصار کر کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔
اب اگر تفسیر سامنے ہوتی تو ترجمہ کرتے، لیکن ترجمہ تفسیر بھی نہیں ہے اور آن لائن سمجھیے کہ سامنے بھی بچے نہیں ہیں، اس لیے میں خاص چیزوں کو میں اس تفسیر میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ یہ منافقوں کا سردار۔ تو عبداللہ ابن ابی کا لڑکا اللہ کے رسول کے پاس آیا، عبداللہ ابن ابی کا لڑکا اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا آخری وقت آ گیا ہے، یعنی اب وہ مرنے کے قریب ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور وہاں پہ حاضر رہیں اور جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حباب ہے، حباب ابن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم عبداللہ، تمہارا بھی نام عبداللہ رہے گا، یعنی عبداللہ ابن عبداللہ، جو نام تمہارے باپ کا ہے وہی نام تمہارا بھی رہے گا، یہ عبداللہ اچھا نام ہے۔ تو حباب تو شیطان کا نام ہوتا ہے، ان الحباب اسم الشیطان، شیطان کا نام حباب ہے، اس لیے تمہارا نام عبداللہ رہے گا۔ اب تم ہو گئے عبداللہ ابن عبداللہ۔ بہرحال اس کے بلانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے اور اس عبداللہ ابن ابی کے جنازے میں پہنچے، اور آپ نے اپنی قمیص بھی اس کو پہنا دی، اپنا کرتا بھی مرنے کے بعد اس کو پہنا دیا، اور آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دی؟ وہ منافق، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو آپ نے اس کی جنازے کی نماز کی پڑھا دی؟ تو آپ نے کہا کہ ان اللہ، یعنی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے کہ تم نہ پڑھاؤ، بلکہ اختیار دیا ہے کہ تم ایک بار نہیں 70 بار پڑھاؤ، یا 70 بار جو ہے دعائے مغفرت کرو، تو ہم بخشش نہیں کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ، ولا استغفر لهم 70 و 70، یعنی آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں 70 بار سے بھی زیادہ، 70 میں پڑھاؤں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بعد میں ایک آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، پہلے روکا نہیں گیا تھا، پہلے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب دوسری آیت نازل ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روک دیا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اسی بات کو لے کر کے اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا دعائے مغفرت نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کفر کی حالت میں اگر انسان مر گیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ خالداً مخلداً فی النار ہوگا، اس کے لیے کوئی رہائی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اگر حالت کفر میں بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو اس کی رہائی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا، کیا نام تھا ان کا؟ عبدالباسط، ابو طالب نے آپ کو پالا پوسا، اپنے ساتھ لے جاتے تھے ہر جگہ، آپ یتیم تھے، لیکن اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میرے چچا میرے زندگی میں بہت کام آئے ہیں، تو کم سے کم یہ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ توحید پڑھ لیں، تاکہ اللہ کے ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اور آپ بہت پریشان تھے، اور ان کا جب آخری وقت آ گیا تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے میرے چچا، آپ اگر زور سے نہیں تو دھیرے سے کلمہ توحید پڑھ لیں تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا، حجت قائم کروں گا کہ یہ بھی کلمہ توحید انہوں نے
اقرار کیا تھا ان کی بھی بخشش ہو جائے، لیکن کفار قریش، بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، وہ سب سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، اگر تم آخری وقت بھی اسلام قبول کر لیے تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب بددین ہو کر کے مر گیا، اس لیے ایسی غلطی مت کرنا۔ اور آپ کوشش کرتے رہے، کہا میرے کان میں چپکے سے پڑھ دیجیے، لیکن اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ کیا؟ کون سی آیت؟ کون جانتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں مگر جس کو اللہ نہ چاہے۔ تو اب ان کے تقدیر میں ہدایت نہیں لکھا ہے، اس لیے آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اس لیے آپ کے چچا کے بارے میں یہ آتا ہے حدیثوں میں کہ یہ جہنم میں سب سے جو ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور وہ کون سا عذاب ہے؟ پیر میں، ان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کے گرمی سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو بھی کفر کی حالت میں، چونکہ منافقین ہیں یہ بھی کفر کی حالت میں مرتے ہیں، تو ظاہری طور سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ چھپے طور پہ کافرین کو مانا جائے گا، کفر کا سارا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے نہ تو دعائے مغفرت ہے، نہ تو ان کے لیے رہائی ہے، اور نہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80، اس کی تفسیر ختم ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔